الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ ہمیں تفسیر ہو گئی تھی رہتی تھی. یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 59 ٹھیک ہے نا جی اور 60، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان خواتین ہیں اور ازواج مطہرات ہیں ان کو خاص طور پر یہ حکم دیا ہے، فرمایا کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے چہروں کے اوپر چادر ڈال دیا کرو، گھونگھٹ نکال دیا کرو، تاکہ تمہاری پہچان ہو اور تمہیں اذیت نہ ہو. اصل میں زمانہ جاہلیت میں خواتین جو تھی وہ پردہ تو کرتی نہیں تھی، اور پھر ابتدائی اسلام کا جو زمانہ ہے اس میں بھی جو آزاد خواتین ہیں اور جو باندیاں ہیں ان میں بھی زیادہ یعنی فرق کو ملحوظ نہیں رکھا گیا تھا پردے کے معاملے میں. ہوتا یہ تھا کہ جو باندیاں ہوتی تھیں، لونڈیاں جیسے کہتے ہیں، وہ چونکہ کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، کام کرتی ہیں، تو ان کا باہر آنا جانا اسی طرح ہوتا تھا کہ اس میں پردے کا اہتمام نہیں تھا، اور ظاہر ہے ان کو شریعت نے پردے کا پابند بھی زیادہ نہیں کیا، کسی حد تک ہے. اس میں یہ جو منافقین ہوتے تھے، جو منافق لوگ ہوتے تھے، وہ ان خواتین کو چھیڑتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے. اور جو آزاد خواتین ہیں وہ بھی چونکہ پردے کا حکم نہیں تھا تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہ باندی سمجھ کے ان کو بھی تنگ کرتے تھے. تو اس پہ یہ حکم نازل ہوا، کیونکہ عام طور پر جب ان کو پتہ ہوتا تھا کہ بھئی آزاد خاتون ہے پھر تو نہیں تنگ کرتے تھے. ظاہر ہے کہ ان کی خاندانی شرافت اور اپنا ایک وقار اور اپنا ایک سٹیٹس ایسا ہوتا تھا کہ وہ جرأت نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے. لیکن باندیوں کو کوئی پرسان نہیں ہوتا، ان کو وہ چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے. تو مسلمان جو خواتین ہیں آزاد، ان کو ازواج مطہرات کو آپ علیہ السلام کی جو بنات ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ حکم آیا کہ جب وہ آئندہ باہر نکلیں تو اپنے گھونگھٹ نکال دیا کریں، پردہ کر دیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کی پہچان ہو جائے گی، لونڈیوں سے آزاد عورتیں ممتاز ہو جائیں گی اور پتہ چلے گا کہ یہ آزاد عورتیں ہیں اور یہ لونڈیاں ہیں. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شریعت نے آزاد عورتوں کی تو حفاظت کر لی اور لونڈیوں کی حفاظت نہیں کی. ٹھیک ہے نا جی. بلکہ یہاں پہ چونکہ ماحول اس طرح کا تھا کہ ان کے گمان کے مطابق، منافقین کے گمان کے مطابق، وہ بھی اپنے طور پہ آزاد عورتوں کو نہیں چھیڑتے تھے. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے کہ بھئی ان کو نہ چھیڑے تو ان کے لیے الگ سے پہچان بنا دی، اور پھر جو لونڈیاں ہیں ان کو الگ سے حکم دے دیے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لونڈیاں جو ہے وہ بے پردہ پھریں گی اور پھر ان کا کوئی پرسان نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بارے میں آگے اگلا حکم آ گیا کہ اگر یہ منافقین اب اس سے باز نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیں گے. اور عذاب کیا ہوگا کہ ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا. اس لیے یہاں پہ جو آیات ہیں اس کا ہی پس منظر ہے، اور گویا کہ آزاد عورتوں کو باندیوں سے اس معاملے میں الگ کر دیا کہ وہ پردہ کریں تاکہ ایک طرح سے ایک پہچان ہو جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں اور یہ باندیاں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے فرمایا کہ ایھا النبی قل لازواجک، کہ نبی اپنے بیویوں سے کہہ دیجیے، وہ بناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے کیا کہہ دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ کیا کر لے کہ لٹکا دیا کریں. ٹھیک ہے نا، اپنے منہ کے اوپر کیا جی،
ویسے تو یدنیا کا معنی قریب کرنا ہے، اوپر سے جھکا لینا، تو اپنے اوپر جھکا لیا کریں جلابی بھی ہے نا اپنے گھونگٹ کو، چادر کو یا گھونگٹ کو، ٹھیک ہے. ذالک ادنیٰ ان یعرفن، اور اس طریقے میں کیا ہے کہ اس بات زیادہ قابل توقع ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے، اس میں توقع ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے. فلا یوزین، اور ان کو اذیت نہ دی جائے. تو اذیت کیا تھی؟ وہ منافقین جو لونڈیوں کو دیتے تھے، ٹھیک ہے. وکان اللہ غفور الرحیم. پھر آگے فرمایا کہ اب اگر یہ منافقین باز نہیں آتے، یعنی اب آزاد عورتیں الگ ہو گئی، لونڈیاں بھی الگ ہو گئی، اور اب بھی اگر یہ لونڈیوں کو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو فرمایا کہ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، کہ اگر یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو مدینہ کے اندر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ منافق مراد ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. پھر کیا ہوگا کہ ہم ان کو کیا کر دیں گے؟ تم کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے، یعنی تم کو ان کے خلاف کر دیں گے، پھر وہ آپ کے قریب جو ہے نہیں رہیں گے، مگر تھوڑے بہت انہیں بھاگ جائیں گے پھر، اور جو تھوڑے بہت رہیں گے تو ان کے اوپر بھی یعنی عذاب مسلط ہو جائے گا. ملعونین اینما ثقفوا سخروا وقتلوا تقتیلا. تو ان آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کل ہم نے پڑھی تھی. اور پھر آگے فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی یہی سنت، یہی عادت ہے ان لوگوں میں بھی جو پہلے گزر چکے. وہاں پہ بھی جو شرارتیں کرتے تھے، باز نہیں آتے تھے، اللہ کا عذاب مسلط ہوتا تھا ان کو. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کی سنت کو تم تبدیل ہونے والا نہیں پاؤ گے، ہرگز تبدیل ہونے. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدین فیہا ولا یجدون ولیا ولا نصیرا. یہ آیت ہم نے کل پڑھ لی تھی. اچھا جی، بلکہ جی اسی طرح یہ اگلی آیات ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ یوم تقلب وجوہہم، کہ جس دن ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا آگ کے اندر، اور ان سے کہا جائے، وہ کہیں گے کہ کاش ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے رب انا اطعنا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے کہا مانا سادتنا، اپنے سرداروں کا، وکبراء بڑوں کا، تو کیا کیا؟ فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. اور پھر اللہ سے درخواست کریں گے کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، کہ اللہ آپ کو ان کو دوہرا عذاب دے دیجیے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان کے اوپر بڑی لعنت فرمائیں. ٹھیک ہے جی. آگے آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم مت ہونا الذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا، جنہوں نے ستایا، اذیت دی، موسیٰ کو. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے بری کر دیا اس سے جو انہوں نے کہا، جو بات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ تھے اللہ کے ہاں بڑے آبرو، وجیہا کا بڑے عزت والے تھے، اللہ کے ہاں ان کی بڑی آبرو اور عزت تھے موسیٰ علیہ السلام. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور کرو سیدھی بات. یصلح لکم اعمالکم، وہ سوار دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کو. ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے گناہ. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. فوزا عظیما، بڑی مراد کے ساتھ، یعنی وہ بڑے
کامیاب ہوا، بڑی یعنی بامراد ہو چکا، اپنے مراد کو پہنچ چکا بڑی مراد کے ساتھ، یعنی اس نے اپنا بڑا مقصد حاصل کر لیا۔ یہاں جو آیات کے اندر یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے لوگوں تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی۔ مراد یہاں پہ بنو اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے۔ ان اذیتوں میں سے ایک اذیت یہ بھی تھی کہ اس آیت کی جو تفسیر بیان ہوئی ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایذاء کا کی جو تفسیر فرمائی وہ یہ تھا کہ بنو اسرائیل کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ جو ہے وہ ایک ساتھ جو مرد ہوتے تھے نا جی، وہ اسی طرح ننگے نہایا کرتے تھے ایک ساتھ۔ ان کے اندر یہ ایک عادت تھی، اس کو بری عادت تھی ان کے اندر۔ تو تعجب کی بات اس لیے نہیں کہ آج اگر آپ دیکھیں آج کل کا جو معاشرہ ہے اس میں بھی لوگ، کسی نے لباس ایسے پہنا ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی ننگا ہوتا ہے، اس معاشرے میں بھی اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو یہ ہمارے ہاں جو شریعت کو یا دین کو جب کوئی آدمی فالو نہیں کرتا اور ان کی بنیادوں پہ نہیں چلتا تو پھر اس کے لیے اچھے اور برے کا جو مدار ہے وہ معاشرے کی چیزیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، قطع نظر اس سے کہ وہ اچھا معاشرہ ہے یا برا معاشرہ ہے۔ تو ہمارے ہاں معاشرے میں جو ہے وہ ایسے غلط لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ساری چیزوں کو بدل سکیں۔ کہاں پہ فلمیں اور ڈرامے اس طرح کی چیزیں ہیں، وہیں سے ہمارا لباس بھی آ رہا ہوتا ہے، وہیں سے ہمارا کلچر کے اندر تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں جو چیزیں معیوب نہیں ہیں، آج کسی نے کسی زمانے میں اگر کوئی پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا تھا تو بڑی اس کی عیب ہوتی تھی، اب لوگوں نے اسی کو فیشن بنا دیا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ انسان کی عقل پہ جب پردے آتے ہیں تو پھر وہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے، پھر اس کو برا بھی اچھا لگتا ہے، اچھا برا لگتا ہے، برا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے انسانی عقل جو ہے جب یہ وحی کی تعلیمات سے دور ہوگی تو پھر یہ خسارہ اور نقصان اٹھائے گی، پھر یہ اپنی بڑائی کا جتنا بھی سامان جمع کرے گی، عقل کی روشنی سے محروم بلائیاں جو ہیں بلائیاں نہیں ہوتی۔ بلائی وہی ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول بلائی کہتا ہے، اچھائی اور فائدہ اسی چیز میں۔ تو بہرحال میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ظاہر وہ تو نبی تھے، بنی اسرائیل تو اس طرح کرتے تھے کہ ایک ساتھ نہایا کرتے تھے، مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، باحیا تھے، تو وہ اپنے طور پہ جب نہانے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پردے کے اندر نہایا کرتے تھے۔ اب جب بنی اسرائیل نے یہ بات دیکھی موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ نہیں آتے اور وہ سامنے نہیں آتے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی خاص بیماری ہے ادرا کے نام سے، کہ ان کو ادرا کی بیماری ہے، عربی میں اس کو ادرا کہا گیا ہے، یا ان کو برس کی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری کا آپ اس کو نام دے دیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کرنے کے لیے کیا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور آپ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد جب کپڑے لینے گئے تو وہ جو پتھر تھا وہ کپڑے لے کے دوڑ پڑا، بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے آوازیں دے رہے، سو بھی حجر، سو بھی حجر، ہاں جی، پتھر میرے کپڑے لے کے، ہاں جی، یہ پتھر میرے کپڑے دے دو۔ اب وہ بھاگتے بھاگتے وہ جو پتھر تھا وہ بنی اسرائیل کے ایک مجمع کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کپڑوں کے بغیر تھے، بنی اسرائیل نے جب آپ کا موسیٰ علیہ السلام کا جسد دیکھا تو وہی صحیح سالم تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے بری کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا عمل تو نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے کپڑوں کی تلاش میں، اپنے ستر کو چھپانے کی تلاش میں جا رہے تھے۔ بعض روایات میں آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے اس پتھر کو مارا، ٹھیک ہے نا جو غصے میں آ گئے کہ میں کہتے ہیں کہ اب بھی موسیٰ جس وقت حدیث بیان ہو رہی تو آپ نے فرمایا کہ 3 یا 4 یا 5 اس کے اندر نشان ہے پتھر اس کے اندر لاٹھی کے۔ تو بہرحال یہ وہ واقعہ ہے جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اس اذیت والی بات سے کیا کر دیا، بری کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین لا تکونوا کالذی آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے اس بات سے بری کر دی جو وہ کہتے تھے۔
اور وہ اللہ کے یہاں عزت والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو تم اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یعنی کامیاب ہوا بڑی مراد کے ساتھ. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اور بے شک ہم نے پیش کیا، انا عرضنا الامانۃ، امانت کو ہم نے امانت پیش کی، امانت دکھلائی، کس کو؟ علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، اور زمین پر، والجبال، اور پہاڑ پر. فابین ان یحملنہا، تو انہوں نے انکار کیا، ان یحملنہا، یہ کہ اس کو اٹھائیں، واشفقنا، اور اس سے ڈر گئے، منہا، اس امانت سے، وحملہا الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، انہو، بے شک یہ انسان کان ظلوما، یہ ظالم و جہولا، بڑا نادان ہے. یعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں منافق مرد اور عورتوں کو، والمشرکین اور مشرکات، اور مشرک مردوں اور عورتوں کو، ویتوب، اور توبہ قبول کرے اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر، والمؤمنات، اور مومن عورتوں پر. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیات جو ہیں اس میں غالباً آخری آیات تھی، صورت یہاں پہ ختم ہو گئی. ان آیات میں آپ دیکھیں یہاں پہ امانت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو پیش کیا کس پر؟ آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا. اس امانت کا کیا مطلب ہے؟ امانت سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ فرائض شریعت ہے، ہاں جی، اور مختلف اس کے اندر نماز، روزے، عبادات کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اصل یہاں پہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ امانت سے متعلق جو ہے وہ یہ بات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام شرع ہے، شریعت کے جو احکامات ہیں، ان کا مکلف ہونا یہاں پہ مراد ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو مکلف کرنا چاہا، زمینوں کو مکلف کرنا چاہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات دیے کہ بھئی یہ جو میرے احکامات ہیں اوامر کی شکل میں یا نواہی کی شکل میں، اگر تم اس کو لے کے چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم مانو گے تو جنت ملے گی، نہیں مانو گے تو پھر جہنم مل جائے گی. میرے احکامات میں چلو گے تو جنت ہے، اور نہیں مانو گے تو پھر جہنم ہے. تو یہ جو ذمہ داری تھی دینی شریعت پہ چلنے والی اور احکام شرع کا مکلف ہونے کی، تو جس کے اوپر پورا اترنے کی صورت میں جنت ملنی تھی، اور اس کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں جہنم میں عذاب ہوتا. تو بہرحال یہ جو احکام الہیہ کا بوجھ تھا، یا یہ احکام الہیہ کو اٹھانے کی جو صلاحیت تھی، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی تھی، ان چیزوں میں نہیں تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا. اور پھر انسان نے اس کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. انسان سے مراد یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. ان کے سامنے جب یہ احکامات رکھے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صلاحیت دی تھی، عقل دی تھی، فہم دی تھی، سمجھ دی تھی، تو انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا. تو یہ جو ذمہ داری تھی اس طرح انسان کے اوپر پڑ گئی. ٹھیک ہے. آگے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان بڑا ظالم اور کیا ہے جی؟ جہول ہے. جہول کا معنی کیا ہے؟ جہول کا معنی ہے کہ نادان، ناسمجھ. اب یہاں پہ یہ جو کہا گیا کہ انسان بڑا ناسمجھ ہے، ظاہر اس میں سارے انسان تو مراد نہیں ہیں، انسانوں کی اکثریت مراد ہے کہ جو کفر و شرک کرنے والے ہیں، فسق و فجور کرنے والے ہیں، وہ مراد ہیں. پھر عمومی انداز سے کسی کے اوپر آپ حکم لگاتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ کے لوگ تو بڑے وہ ہیں جی، بڑے بد اخلاق ہیں، آپ کہہ دیتے ہیں نا فلاں جگہ کے لوگ، یا فلاں اسکول والے، یا فلاں کمپنی والے، کہہ دیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں صحیح مقصد نہیں ہوں کہ سبھی ایسے، سب ایسا نہیں ہوتے. تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام پر اس امانت کو پیش کیا گیا. اور یہ امانت کب پیش کی گئی؟ بظاہر تو یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس وقت یہ امانت پیش کی گئی. امانت سے میں نے بتا دیا کہ اس سے مراد جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں
ٹھیک ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بوجھ اٹھانا یا اس سے اللہ تعالیٰ کی نیابت ہے، وہ سارے معنی اس کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن سب کا حاصل یہی ہے کہ انسان زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے والا بن جائے، اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں پہ ہی پیشکش کر دی تو وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں، یا انہوں نے انکار کیسے کر دیا؟ اللہ کا حکم کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا جی۔ خود قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانا چاہا تو ان سے کہا کہ فقال کیا تو وکرہا، اس طرح کی آیت ہے نا کہ تم یعنی چاہو یا نہ چاہو تو تم اس طرح بن جاؤ، تو ان کا عطینا طائعین کہ ہم تو اطاعت کرتے ہوئے آئیں گے جی، کام یعنی اس طرح بن جائیں گے۔ تو مخلوقات کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکیں، ان کی مجال کیا ہے؟ تو یہاں پہ عرض امانت کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ حکم اس انداز سے نہیں تھا کہ اس کا ماننا ضروری تھا، بلکہ یہ ایک اختیاری صورت تھی، ایک اعزاز والی صورت تھی، بھی آپ اس کو لے لیں، حکم کے طور پہ ہوتا پھر تو انکار نہیں کر سکتے تھے، وہ ایک اختیاری صورت تھی، اور زمین اور آسمان کے اندر چونکہ صلاحیت نہیں تھی، پہاڑوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، تو بحکم الہی ایک طرح سے تقدیری یعنی تکوینی طور پر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ آسمان اور زمین نے کیسے انکار کیا، کیسے ان کے اوپر پیشکش کی، تو یہ ساری باتیں غیر ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر حص رکھی ہے، ہر چیز کی، ہر مخلوق کی اپنا ایک اس کی زبان ہے، اپنا ایک احساس ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ ہے عرض امانت کا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اس انداز سے پیش آیا اور ان ساری مخلوقات نے انکار کر دیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو یہ بات کی گئی کہ انہ کان ظلوما جہولا، یہ میں نے بتایا کہ یہ اکثر کے اعتبار سے، ورنہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں کے اندر اولیاء ہیں، بڑے نیک نیک لوگ ہیں، جنت والے لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو ایک شرافت اور عزت بخشی۔ تو یہاں پہ ظلم اور جہول جو ان کو کہا گیا، یہ افراد انسانی کو کہا گیا کہ جو شریعت کے احکامات کے اوپر پورا نہیں اترتے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمائیں لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، یہ لام جو ہے، یہ لام جو ہے یہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سبب اور علت والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ یہاں لام عاقبت ہے، اس کو لام عاقبت کہتے ہیں، تاکہ بالآخر یہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ وُلِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخِرَابِ، یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں موت کے لیے، کیا مطلب بالآخر مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَابْنُوا لِلْخِرَابِ، اور یہ لوگ عمارتیں بناتے ہیں خراب ہونے کے لیے، کیا مطلب اس کا، خراب ہونے کے لیے نہیں بناتے نا، خراب بالآخر ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ امانت پیش کی، اور تاکہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ، تاکہ نتیجتاً جو اس کو مانے اس کو جنت مل جائے، اور جو نہ مانے اس کو جہنم مل جائے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور عورتوں کو، مشرکین اور مشرکات، مشرک مردوں اور عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ توجہ کرے، معافی کے ساتھ توجہ کرے، اپنی جو ہے وہ رحمت نازل کرے مومن مردوں اور عورتوں پر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر لیں۔